यूक्रेन में जंगबंदी के लिए अमेरिका और रूस के दरमियान रियाद में मुज़ाकरात। इस्लामाबाद से गैर कानूनी तारकिन वतन की मुल्क बदरी से अफगान मुहाजिरीन में तशवीश। और इसके अलावा शामिल करेंगे कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें भी आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी इसी माह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन की इस तशवीश को मुस्तरद कर दिया है कि उसे यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सऊदी अरब में होने वाले रूस अमेरिका मुज़ाकरात से बाहर रखा गया है। सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर से मुलाकात की तवक्को के बारे में किए गए सवाल का जवाब देते हुए गालिबन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमेरिका और रूस के यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात के बाद सदर ट्रंप की मीडिया से इस बारे में ये पहली गुफ्तगू थी। उन्होंने इजलास से बाहर रहने पर यूक्रेन की तशवीश के बारे में कहा कि जंग से बचने के लिए यूक्रेन 3 साल पहले रूस के साथ मुआहिदा कर सकता था। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन में इंतखाबात होने चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोपीय ममालिक यूक्रेन में अमन फौज भेजना चाहते हैं तो वो इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा का कहना है कि मशरक़ी यरूशलेम में इजरायली फ़ौज ने उसके 4 स्कूलों पर छापा मारकर उन्हें बंद करने का हुक्म दिया है। इजराइल ने उनरवा से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं और उसे अपनी सरज़मीन में काम करने से रोक दिया है। इजराइल का कहना है कि उनरवा ने गज़ा में हमास के जंगजुओं को इदारे में शामिल होने की इजाज़त दी। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम इन इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। उनरवा ने कहा कि इजरायली पुलिस ने कल एक तरबीती मरकज़ में ज़बरदस्ती दाखिल होकर वहाँ आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड्स इस्तेमाल करते हुए उसे खाली करने का हुक्म दिया। ताहम इजरायली पुलिस का कहना है कि पुलिस अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतों में दाखिल नहीं हुई और यरूशलेम म्यूनिसिपल हुकाम ने इसे बंद किया है। लंदन के करीब गॉडस्टोन नामी गांव में एक रिहायशी इलाके में ज़मीन में अचानक एक बहुत बड़ा सिंक होल या शगाफ पैदा हो गया है, जिसकी वजह से इलाके के मकीनों को वहां से हंगामी तौर पर निकाल लिया गया है। ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है कि यह सिंक होल सड़क के ऐन दरमियान में है और करीबी इमारतों के कुछ हिस्से भी इसकी जद में आए हैं, जबकि इमदादी कारकुन इस जगह को महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक पीर को बनने वाला ये सिंक होल या शगाफ कल दोपहर तक 65 फुट तक फैल चुका है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो 15 फरवरी से शुरू होने वाले अपने मशरिक़ वस्ता के दौरे के आखिरी हिस्से में इजराइल और सऊदी अरब के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात में थे, जहां उन्होंने यूएई के हुक्काम से मुलाकातें की और अबूधाबी में एक यहूदी इबादतगाह और मस्जिद का भी दौरा किया। इससे पहले रियाद में अमरीकी और रूसी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान होने वाली मुलाकातों में मॉस्को और वाशिंगटन में अमरीकी और रूसी सफारतखानों में अमले की बहाली के लिए टीमें तश्कील देने पर इत्तफाक किया गया। इस कोशिश का मकसद इन चैनल्स के जरिए यूक्रेन के अमन मुज़ाकरात की हिमायत और इक़्तिसादी और आलमी ताउन को दोबारा शुरू करने के तरीके तलाश करना है। अमेरिका और रूस के दरमियान आला सतह की इस मुलाकात से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदर पुतिन से फ़ोन पर भी बात हुई थी। सदर ट्रंप की जानिब से यूक्रेन जंग को ख़त्म करवाने की कोशिशों के सिलसिले में अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकरात सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में हुए। आला सतह पर होने वाले इन मुज़ाकरात में यूक्रेन का कोई भी ओहदेदार शरीक नहीं था। यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन ने इन मुज़ाकरात में शामिल न किए जाने पर इस बातचीत पर तनकीद भी की है। सदर ट्रंप की कल मारालागो की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई सदर ट्रंप की तरफ से और रियाद में अमरीकी और रूसी वफूद की इन मुलाकातों में किन अहम उमूर पर बात हुई, यूक्रेन जंग बंद करवाने के लिए किन इकदामात पर गौर किया गया। इस वक्त हमें वॉइस ऑफ अमेरिका के नदीम याकूब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सदर ट्रंप की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए, क्या नया था उसमें? कुछ चीज़ें नई थी और कुछ पुरानी थी, कुछ चीज़ें उन्होंने दोहराई। जैसे सर ट्रंप हमेशा से पहले से ही कहते आए हैं कि अगर वो सदर होते तो ये यूक्रेन में लड़ाई नहीं होती, रूस वहाँ मुदाखलत नहीं करता, और ये कि अगर वो होते तो बहुत पहले ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी होती। उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया क्योंकि सदर यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो इससे नाखुश हैं और उन्होंने इस बारे में इसका इजहार भी किया है। आपको पता है उन्होंने रियाज जाना था, वो वहाँ नहीं गए और टर्की चले गए और टर्की जाके उन्होंने अर्दवान से मुलाकात की और वहाँ पर भी वो बहुत नाखुश नज़र आए। और सर ट्रंप ने जो कहा उसमें ये भी था कि यूक्रेन में इलेक्शंस नहीं हुए इतने अरसे से, जब से लड़ाई है वहाँ पे मार्शल लॉ है। फिर उन्होंने कहा कि
یہ جو ریاض کی میٹنگ ہے اس کو کرٹیسائز انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ جنگ کو جو ہے وہ بہت پہلے ختم کر دینا چاہیے تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, ایگزیکٹ ان کے ورڈز جو تھے سر ٹرمپ کے کیا تھے, آئیے دیکھتے ہیں. And I think I have the power to end this war. مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس اس جنگ کو ختم کرنے کی طاقت ہے اور بات بہت اچھی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے. لیکن آج میں نے سنا کہ ہمیں مدعو نہیں کیا گیا تھا. تو ٹھیک ہے, آپ 3 سال سے وہاں تھے, آپ کو اسے 3 سال کے اندر ختم کرنا چاہیے تھا. آپ کو اسے کبھی شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کوئی معاہدہ کر سکتے تھے. میں یوکرین کے لیے ایک معاہدہ کر سکتا تھا جس کے تحت انہیں تقریباً تمام زمین سب کچھ مل جاتا اور لوگ بھی نہ مارے جاتے اور نہ کوئی شہر مسمار ہوتا اور ایک بھی گنبد بھی گرایا نہ جاتا. لیکن انہوں نے ایسا نہ کرنے کا انتخاب کیا اور تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر بائیڈن کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ان کے لیے کتنا برا ہے. یہ بہت برا تھا, بہت مایوس کن اور افسوسناک. For this, it was so bad, so pathetic, it's so sad. صدر ٹرمپ نے ایک بات جو کہی ان ٹاکس کے بعد جو ریاض میں ہوئی, انہوں نے کہا کہ اب وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ بات آگے بڑھ رہی ہے لڑائی ختم ہونے کے لیے. جو صدر زیلنسکی ہیں یوکرین کے, انہوں نے صدر ٹرمپ کے اس پہ جو بیانات ہیں اس کے ریئیکشن میں انہوں نے کہا کہ یہ صدر ٹرمپ جو ہیں ڈس انفارمیشن سپیس میں, ان کے ایگزیکٹ ورڈ میں اس میں رہتے ہیں. ندیم, ایک ریاض میں جو ملاقات ہوئی اور ریاض میں جو مذاکرات ہوئے, کن اہم امور پر ان میں بات ہوئی؟ کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یوکرین جنگ بند کروانے کے لیے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو ہمیں آن سرفیس نظر آتا ہے, تو لیکن مختلف فریقین ہیں اور مختلف اوپینین ہے, کیا اپڈیٹ ہے اس میں؟ دیکھیں, سب سے جو اہم بات ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب وہ کیمپین میں تھے تو تبھی سے وہ کہتے تھے کہ یہ لڑائیاں ہمیں ختم کرنی ہیں. ان کا جو فورن پالیسی کے ایجنڈا تھا اس میں یوکرین کے بارے میں وہ کہتے تھے میں پہلے دن ہی آؤں گا اور یہ لڑائی ختم ہو جائے گی. ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے کہا. تو یہ ایک انیشیٹو ہے جس کو وہ تب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ریاض میں انہوں نے روس کے جو اعلیٰ حکام ہے سرگئی لاوروف, ان کے فارن منسٹر, ان سے سیکیورٹی, ان کے ایڈوائزرز, اور ایک بڑے لیول پر یہ وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے بات چیت کی. جو ایشو ہے وہ دونوں امریکہ اور روس تو اس پر بات کر رہے ہیں, لیکن جو دوسرے فریقین ہیں, فار ایگزامپل یوکرین, وہ اس میں شامل نہیں تھے. انہوں نے ہونا تھا, یورپی یونین جو ہے ان کو اس پر کچھ ان کے اپنے تحفظات ہیں. آج بھی جو میکرون ہے فرینچ پریزیڈنٹ, وہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں یورپی اتحادیوں کی, یورپی ممالک کی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے بھی ایک میٹنگ کی, پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ سیکیورٹی کا جو اجلاس تھا میونخ میں, اس میں جے ڈی وینس تھے اور یورپین, اس وقت بھی ان کو جو پیغام ملا وہ اس سے کچھ خوش نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں ان پر بھی بات ہوئی اور وہ اس سے ناخوش ہیں. مارکو روبیو اس میٹنگ میں جو اس میں تھے, انہوں نے بہت کل اے پی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک پہلا سٹیپ ہے, ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ جو گفتگو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور انٹرسٹنگ جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ اسی پروسیس کو ہم دیکھتے ہوئے کہ کیتھ کیلاک جو کہ انوائے ہیں یوکرین اور رشیا کے, وہ آج پہنچے ہیں کیو. مارکو روبیو نے اس جو میٹنگ تھی ریاض, اس میں کیا کہا, یہ ہم آپ کو سناتے ہیں. In order to bring an end to any conflict, کسی بھی تنازع کے خاتمے کے لیے تمام فریقین کو رعایتیں دینا پڑتی ہیں. ہم پہلے سے اس کا تعین نہیں کریں گے کہ وہ کیا ہوں گی. ہم اس پر یقیناً آج یا کسی پریس کانفرنس میں بھی نیگوشیٹ نہیں کریں گے, لیکن دوسرے فریق ہیں جن کی جانب سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں. یورپین یونین کی کسی موقع پر مذاکرات میں موجودگی ضروری ہوگی کیونکہ ان کی طرف سے بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم ایک مقصد پر متفق ہیں, اور وہ مقصد اس تنازع کا اس طریقے سے خاتمہ ہے جو کہ منصفانہ, پائیدار, مستحکم اور تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو. اب وہ کیسا ہوگا؟ اس وقت ہونے والے رابطوں کا مقصد اس ہی چیز کا تعین کرنا ہے. what that looks like, well, that's what the ongoing engagement is going to be all about.
دیکھیں مارکو روبیو جس طرح سے کہہ رہے تھے جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی 3 چیزیں انہوں نے کہا یہ فیئر ہوگا سسٹینیبل ہوگا اور سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا. اگرچہ یوکرین اس میں شامل نہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا لیکن انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ یہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. ندیم اس پہ انالیسس بھی آف کورس چونکہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے پوری دنیا میں انالیسس ہو رہا ہے تو کچھ انالیسس ہم پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں. امریکی تھنک ٹینک جو ہے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار فریڈرک کیگن کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے سفارتکاری کی کوششوں میں کچھ معاملات ابھی واضح نہیں ہیں لیکن موجودہ حالات میں یہ کوشش کوئی بری بھی نہیں ہے. We've had some pretty firm statements from General Kellogg. یوکرین کے لیے صدر ٹرمپ کے ایلچی جنرل کیلوگ کافی زوردار بیان دے چکے ہیں کہ یوکرین کے مفاد میں کیا ہے اور روسی رعایتیں کیا ہوں گی. ہمیں صدر ٹرمپ کی طرف سے کچھ بیانات ملتے ہیں جن سے اندیا ملتا ہے کہ وہ ایسے معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتے جس میں مذاکرات کے بعد ہتھیار ڈالنے ہوں اور روس کو وہ کچھ مل جائے جو وہ یوکرین میں چاہتے ہیں. اس معاملے پر یورپ اور امریکی انتظامیہ کے درمیان کچھ تناؤ ہے. یہ ایک اہم معاملہ ہے اور بڑا چیلنج ہے جسے دونوں اطراف کو حل کرنا ہوگا جس سے مزید مواقع نکلیں گے. عام الفاظ میں ٹرمپ انتظامیہ میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی باتیں کر رہی ہیں لیکن ہمیں ان لوگوں کی بات پر توجہ دینی چاہیے جو ان مذاکرات کی پالیسی کے لیے ذمہ دار ہیں. امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا اور کون سے عوامل ہیں جو عالمی امور میں سعودی عرب کے کردار کو بڑھا رہے ہیں؟ اس پر بھی وائس آف امریکہ نے سعودی امور کے ماہر علی شہابی سے بات کی. The Crown Prince has been making the argument for the last 5 years. سعودی ولی عہد گزشتہ 5 برسوں سے یہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ سعودی عرب کے روس اور چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں اور اس پر امریکیوں کی طرف سے کچھ تنقید بھی ہوئی تھی. لیکن سعودی عرب امریکہ کے ساتھ انتہائی مضبوط تعلقات برقرار رکھتے ہوئے کثیر الجہتی پالیسی کو برقرار رکھنے پر اصرار کر رہا تھا اور یہ اس کی ایک مثال ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوا. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی ایسے لیڈر ہیں جو مسٹر پوٹن اور مسٹر ٹرمپ کے ساتھ ولی عہد شہزادے کی طرح کے تعلقات رکھتے ہوں. چنانچہ وہ دونوں ان میٹنگز اور اپنی ذاتی ملاقاتوں کے انعقاد سے مطمئن تھے جو سعودی عرب میں ہونے والی ہیں. اس سے اس نقطے کی توثیق ہوتی ہے کہ سعودی عرب کی کثیر الجہتی پالیسی واقعتاً قابل قدر رہی ہے. چنانچہ سعودی عرب کے آج دنیا بھر کے اہم کردار کے حامل رہنماؤں کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں جس کا ثمر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے زیلنسکی اور یوکرین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کیے ہیں. گزشتہ کچھ برسوں میں سعودی عرب نے یوکرین کی مدد کی ہے. سعودی عرب یوکرین اور روس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں بھی شامل رہا ہے تو وہ روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں کامیاب رہے ہیں. He was able to maintain good relations with both Russia and Ukraine. یوکرین ان مذاکرات میں شامل کیوں نہیں ہے؟ صدر زیلنسکی کو ریاض جانا تھا وہ کیوں نہیں گئے اور یوکرین کا موقف کیا ہے؟ علی شہابی سے ان سوالوں کے بھی جواب لیے گئے. No, ultimately his interests will be represented. نہیں، بالآخر ان کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے گا، انہیں شامل کرنا ہوگا. آج امریکیوں اور روسیوں دونوں کی پریس کانفرنسوں میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے تو یوکرین ایک فریق ہے، تنازع کا ایک کلیدی فریق، اسے شامل کیا جائے گا. لیکن اس مرحلے پر امریکی اور روسی چاہتے تھے کہ وہ ابتدائی اقدام کے طور پر صرف آپس میں ملاقات کریں اور ظاہر ہے کہ سعودی سلطنت نے اس کا اہتمام کیا. As a first step. And obviously the kingdom accommodated them. ندیم انالیسز آپ نے سن لیا تو اب امریکہ روس بات چیت میں جو مارکو روبیو نے یوکرین سے ہٹ کر روس امریکہ تعلقات میں بہتری کی بات کی، خاص طور پہ سفارت خانوں کے عملے کی بات ہوئی، اس کے بعد دونوں ممالک کے ریلیشنز کی بات ہوئی، اس پہ آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ بہت بڑی تبدیلی کہا جا رہا ہے. جو میڈیا ہے امریکن میڈیا یا دنیا کا میڈیا وہ اسے بہت بڑی ایک تبدیلی کہہ رہا ہے کیونکہ ریاض میں جو میٹنگ تھی وہ تو بیسیکلی یوکرین کے لیے، لیکن وہاں پر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایک جو دی گارڈین انہوں نے کہا ٹیکٹونک شفٹ ہوئی ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ 3 سال کے دوران آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن یوکرین کو سپورٹ کر رہی تھی، ان کو اسلحہ بھی دے رہی تھی روس کے خلاف. تو یہ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چونکہ اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے وہ بالکل اس کو ایک اور لیول پہ لے گئے. انہوں نے اس میٹنگ میں بہت واضح طور پر کہا کہ ہم ڈپلومیٹک تعلقات بہتر کریں گے جس سے اکانومی بہتر ہو. ہم یہ جو ملینز آف لوگ ہیں جیسے سر ٹرمپ نے کہا وہ ہم اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی چینج ہے
جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ، اور وہ براہ راست دونوں جو ہم نے تصویریں دیکھی ٹیبل پر بیٹھے ہیں، ایک طرف ان کا ڈیلیگیشن ہے، ایک طرف وہ ڈیلیگیشن ہے، اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور بعد میں اس میٹنگ کے بعد مارکو روبیو نے بھی کہا، لاوروف نے بھی کہا کہ ہم آگے چل کے ایک تو ٹیمز بنائیں گے، جو یہ ڈپلومیٹک ٹیمز ہوں گی، گفتگو کریں گے یوکرین کی وار کے لیے. پھر ہم جو ایمبسیز میں سٹاف ہے جو کہ ڈیگریڈ ہوا ہوا ہے وار کی وجہ سے، اس کو ہم بہتر بنانے کے لیے پوزیشن سے اناؤنس کریں گے کہ کہاں کس نے کیا کرنا ہے، اور پھر آگے تعاون کو بڑھانے کے لیے. تو بہت ہی پازیٹیو ایٹماسفیئر، اور وہ خاص طور پہ ان دونوں درمیان، روس اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کی بات ہے، وہ ایک بہت بڑی تبدیلی. لیکن ندیم یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ ہم 2 ہفتے پہلے اگر بات کر رہے تھے تو شاید ہم اس طرح کی بات، کوئی بھی انالیسس کہیں سے اس طرح کا کوئی نہیں آ رہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی. آل آف اے سڈن ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ اور اسٹریٹجک شفٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. پورا میڈیا جو ہے، چاہے یورپین میڈیا، تو خاص طور پہ آپ نے جس طرح گارجین کا حوالہ دیا، گارجین میں تو بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری اس معاملے میں لکھا. اب یہ تعلقات آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک شفٹ ہوگا؟ یہ بالکل ہوگا، اس لیے کہ پچھلے جو ہم نے جب سے لڑائی شروع ہوئی، اور امریکہ کا جو سٹانس تھا وہ بالکل یہ تھا کہ ہم نے یوکرین کو سپورٹ کرنا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ یوکرین کا جو ایشو ہے وہ اس کا تعلق روس کے اور نیٹو کے، اس سے یوکرین چونکہ ممبرشپ اختیار کرنا چاہ رہا تھا نیٹو کے، اس وجہ سے وہ ایشو تھا. اب جو ہے وہ جو گلوبل ایک الائنسز تھے، جو گلوبل بلاکس تھے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان میں چینج آتی ہمیں نظر آتی ہے، وہ اس طرح ری ڈیفائن ہو رہے ہیں. ٹائم کم ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم بات کر لیں. سعودی عرب میں ایک جو بہت اہم معاملہ اور ڈسکس ہو رہا ہے وہ غزہ کا معاملہ ہے. غزہ کے معاملے پہ کل جو ہے ایک کانفرنس بھی بلائی تھی سعودی عرب نے کچھ اسلامی ممالک کی، اب وہ ایک دن کے لیے پوسٹ پون ہو گئی ہے. اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ دیکھیں، جو ایک یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ریاض اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے ان تمام انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے مختلف ایشوز میں. تو ایک اہم ایشو جو تھا وہ اس مرحلے پہ، جبکہ غزہ کے لیے اس کے دوسرے مرحلے کی، جنگ بندی کا دوسرے مرحلے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر یہ گفتگو ہوئی. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی اور اس کے لیے وہ گفتگو کر رہا ہے، اور وہ ڈیلیگیشن بھی وہاں پہ ایک اور لیول پر وہ گفتگو ہو رہی ہے. ریاض جو تھا انہوں نے ایک کانفرنس کال کی تھی تاکہ صدر ٹرمپ کا جو پروپوزل ہے غزہ کے بارے میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ غزہ سے تمام اس کو خالی کروا دیا جائے، انہیں کہیں اور شفٹ کیا جائے، اس کے بارے میں یہاں پر اردن کے جو شاہ ہیں وہ آئے تھے، اور ایجپٹ اور اردن چونکہ وہ پڑوسی ہیں جن کو اس پر تحفظات ہیں. تو ریاض نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں انہوں نے شامل ہونا تھا. لیکن اب جو جی سی سی کے ممبرز ہیں، جیسے قطر ہے، عمان ہے، کویت ہے، بحرین ہے، ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اور اب وہ گروپ جو میٹنگ ہے جو کہ پہلے 3 لیڈروں کے درمیان، ممالک کے درمیان ہونی تھی، اب وہ ایک بڑا گروپ عرب ممالک کی جو سمٹ ہے وہ فرائیڈے کو ہو رہی ہے، جس میں ایجپٹ کے پروپوزل پر بات ہوگی. تو اس کو عرب ممالک کا سمٹ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل. یہ وہ ایکچولی نہ تو یہ جی سی سی کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے نہ OIC، بٹ یہ کہ یہ ایک عرب سمٹ ہوگی جس میں وہ پروپوزل جو کہ ایجپٹ پیش کرنے جا رہا ہے صدر ٹرمپ کے جواب میں، اس پر جو ہے وہ ایک رائے عمل طے کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جس طرح سے ریاض میں اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں اس پہ ہم سے بات کی، بہت شکریہ. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان سے ایک اور اہم موضوع جو کہ اس وقت ڈسکشنز میں بھی رہا اور کنٹینیوسلی اس پہ جو ہے وہ بات بھی ہو رہی ہے. پاکستانی حکومت نے تقریباً 1.5 سال پہلے ستمبر 2023 میں ملک میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان میں موجود زیادہ تر یہ غیر ملکی افغان مہاجرین ہیں. اسلام آباد اب تک غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے مختلف ڈیڈ لائنز دے چکا ہے اور لاکھوں افغان پاکستان سے جا بھی چکے ہیں، لیکن غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ملک بدر کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 2 سال سے زیادہ عرصے میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین واپس افغانستان جا چکے ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیاں جاری ہیں. ان میں کچھ وہ افغان باشندے بھی شامل ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈز بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کارروائیوں سے وہ افغان شہری بھی خوف اور خدشات کا شکار ہیں جو اگست 2021 کے بعد پاکستان آئے تھے اور کسی تیسرے ملک میں منتقلی کے لیے منتظر ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان باشندوں کی بے دخلی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے. نظر الاسلام کی رپورٹ.
हमारा बच्चों ने अभी तक अफगानिस्तान नहीं देखे। हुकूमत तो मुँह से आसानी से बोले चले जाओ, आगे इतना सोच भी करना चाहिए कि मैं क्या कहाँ से चले जाऊँ, क्या किस तरह चले जाऊँ उधर। आखिर हम भी इंसान हैं। मोहम्मद सईद कूची महज 2 साल के थे जब अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले के बाद वो अपने वालिदैन के साथ पाकिस्तान आए थे, मगर अब उन्हें डर है कि 40 साल पाकिस्तान में गुजारने के बावजूद उन्हें अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा, जो उनके लिए बिल्कुल अजनबी जगह होगी। ये बात यकीन करो हमारे लिए बहुत दुख का बात है और बहुत अफसोस का बात है। वो कह रहे हैं यहाँ से निकल जाओ, तुम वहाँ जाओ, काबुल जाओ, वहाँ जाओ। ये बात जब ये करते हैं ना, वो 40 साल हमारा आवास चला गया। पहले ये हम कब भाई समझता था, अभी भी भाई समझता है। वहाँ पे हमारा घर नहीं है, वहाँ पे हम इधर बच्चे सारा इधर पैदा हो गया, शादी यहाँ पे किया, बच्चे यहाँ पे बड़े हो गए, एकदम हम उधर चले जाएगा, उधर तो मेरा घर नहीं है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों की शिकायत है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो या तो इन 2 शहरों से कहीं और मुंतकिल हो जाएं, वरना उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। सईद खान के पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड भी है, यानी वो रजिस्टर्ड पनाह गुज़ीन हैं। उनका इल्ज़ाम है कि पुलिस उन्हें बार बार तंग कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया है। उधर हमारे लिए सहूलत नहीं है, हम वाकूफ नहीं है। मैं पूरा ज़िंदगी में 4 दफ़े गया, पूरा ज़िंदगी में। हुकूमत पाकिस्तान बोलता है यहाँ से तुम निकल जाओ, KPK पे जाओ। इधर में बुरा है, KPK पे में सीधा हो जाएगा। देखो थोड़ा सा देखो, हम भी इंसान है, खैर इंसानियत होना चाहिए हमारे साथ। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन और अफगान सिटीजनशिप कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 20 लाख से ज्यादा है, जबकि गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीन भी लाखों में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद 6 लाख से ज़ायद अफराद बेहतर मुस्तक़बिल और जान बचाने की गर्ज से पाकिस्तान आए थे। इनमें 40,000 के करीब वो लोग भी शामिल हैं जो किसी तीसरे मुल्क में आबाद होने के लिए इमिग्रेशन के मुंतज़िर हैं। इन्हीं में से एक मुल्ला बाबा यूसुफ़ी भी हैं जो अपने ख़ानदान के हमरा अमरीका जाना चाहते हैं। तहम प्रोसेस में ताख़ीर और फिर अब अमरीकी हुकूमत की जानिब से रीसेटलमेंट प्रोग्राम को 90 दिनों के लिए मुअत्तल किए जाने के बाद उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। यहाँ किराए बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई भी बहुत है, पुलिस भी बेजा तंग करती है। जिनके पास वीज़े नहीं हैं उनको अपने साथ लेकर जाते हैं। हम बहुत मुश्किल से पाकिस्तान आए हैं। तालिबान ने मेरे बेटे की टांग तोड़ दी थी। अगर हमें अफगानिस्तान वापस भेजा जाता है तो वहाँ हमें मार दिया जाएगा। हम वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। UNHCR का कहना है कि रवां साल के आगाज से अब तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी से 800 अफगान बाशिंदों को उनके वतन वापस भेजा गया है। इदारे ने पाकिस्तानी हुकूमत से तहम्मुल और बर्दारी का मुजाहरा करने की दरख्वास्त की है। अगरचे पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से अफगान शहरियों की बेदखली के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, ताहम माजी में अफगान बाशिंदों से मुतालिक हुकूमत ने मुतअद्दिद मरतबा सिक्योरिटी खदशात का इजहार ज़रूर किया है। यहाँ पे इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में ऐसे अफगान महाजरीन हैं जो कि पिछले कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। इनके यहाँ पे कारोबार हैं, इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि इतने शॉर्ट पीरियड में जो है ये लोग यहाँ से रिलोकेट हो जाए। इधर 48 साल सईद कूची खुद को एक ऐसा फर्ज समझ रहे हैं जिसका कोई मुल्क है न घर। अपनी पूरी जवानी पाकिस्तान में गुजारने के बाद वो चाहते हैं कि उन्हें बाकी मानदा जिंदगी भी पाकिस्तान में गुजारने दी जाए। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरें और उन पर तज्जियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल VOA Urdu के नाम से है और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।